अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बाखैर आफियत होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम करता हूं कि आप टेक इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड के इस कोर्स में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से कुछ मैं ब्रीफ करूंगा कि ऑनलाइन लर्निंग क्या है। ऑनलाइन लर्निंग जो है ये आजकल मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। जैसा कि पिछले 1.5 साल से 2020 के फरवरी के 16 डेट को, जो कि पेंडेमिक का पहला केस निकला था, उसके बाद मार्च में पाकिस्तान में भी मुकम्मल लॉकडाउन हो गया। तो उस हवाले से आप सबको बताना चाहूँगा कि उसके बाद हम लोगों ने ज़िंदगी के तसलसल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, उन्हें सीखा और खुद को उसके साथ चलने के लिए खुद को उसके साथ मैनेज किया और इस तरह अपने आप को ढाला कि हम जिंदगी का सफर जो है वो इस पेंडेमिक के साथ भी लेकर चलें। तो हमने इस दौरानिए में बहुत सारे हिम्मत हौसले हारे भी और बहुत कुछ सीखा। हमें पेंडेमिक ने बहुत कुछ सिखाया भी है। तो उसमें से हमने एक चीज़ जो फील की है वो ये चीज़ है कि हमें ऑनलाइन डिजिटलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर जो है वो मुकम्मल कंप्यूटर का है, टेक्नोलॉजी का है, मोबाइल फोन्स का है। हमारे हमें जितनी दुनियावी तालीम चाहिए उसके साथ एक पार्ट बन चुका है कंप्यूटर का नॉलेज। हम किसी भी फील्ड में चले जाते हैं, आप लोग यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, आप कॉलेजेस में चले जाएंगे, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, आप रेगुलर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन करवाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, आपको वहाँ पर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है और ये एक कंपल्सरी पार्ट है। आपने वहाँ पर कंप्यूटर की असाइनमेंट्स भी बनानी है, आपने किसी भी सब्जेक्ट पे अपने थीसिस बनाने हैं, अपने असाइनमेंट्स बनानी है। इसके अलावा मैनी मोर, यानी कि कंप्यूटर को आपने सीखना ही है और यही आप सबके लिए बेहतर है। इन फ्यूचर कंप्यूटर जो है वो एक मुकम्मल फेम है जो कि ज़रूरत बन चुकी है हमारी। तो इस हवाले से हम लोगों ने आप लोगों के साथ एक कोर्स ऑनलाइन शुरू किया है, जो कि पहले भी चलते रहे हैं हमारे कोर्सेज, और इसके अलावा फिजिकल के बाद ऑनलाइन भी हमने इसको शुरू किया है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपको बेसिक चीज़ें कंप्यूटर की पता होना चाहिए। कंप्यूटर है क्या चीज़, कंप्यूटर हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, कंप्यूटर किस लिए बनाया गया। तो कंप्यूटर जो है वो बेसिकली कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था और उसके बाद मॉडिफिकेशन होती रही, इसमें मुख्तलिफ जनरेशन्स आई, मुख्तलिफ इसमें अदवार आए। और कंप्यूटर है क्या चीज़? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक आला है, हमारी दी गई हदायत को डिजिटलाइज तरीके से कन्वर्ट करता है, यानी कि हम उसको डाटा देते हैं, वो उसको डिजिटल तरीके में कन्वर्ट करता है। तो ये कंप्यूटर का बेसिक काम है। अब चंद दोस्तों से जिनको इसका इल्म नहीं है उनसे अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर क्या है, तो वो कहते हैं जी कंप्यूटर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम मूवीज देखते हैं, गेमें खेलते हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए, ये रिफ्रेशमेंट के लिए बड़ा आला मीन्स है, एक जरिया है। तो कंप्यूटर का ये मकसद नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जो है वो हमारी दी गई हदायत को डिजिटल तरीके में, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और ये अगर हम सोचें कि हमने कंप्यूटर के अंदर अपना नेम लिखने का सिर्फ सोचा है, जब हम उसको टाइप करते हैं तो कंप्यूटर या मोबाइल फोन उसको कितनी वेल लुक, कितने आला अंदाज में कंप्यूटर में हमें शो करवा देता है। तो ये सारे के सारा जो पैटर्न है ये कंप्यूटर से ही पॉसिबल है या मोबाइल से, यानी कि डिजिटल तरीके से। तो चलिए आज का लेक्चर जो है उसको
تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں میں. ہمیں اسکولوں میں، آفیسز میں، گھروں میں بہت سارے مقامات پر کمپیوٹر کی جب ضرورت پڑتی ہے تو اس حوالے سے ایک بہت بڑا سافٹ ویئر کہہ لیں، بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو کہ ہمیں مائکروسافٹ آفس نے مہیا کیا ہوا ہے. مائکروسافٹ آفس کیا ہے؟ ایم ایس جو ہے اسٹینڈس فار مائکروسافٹ. تو اس کے بانی جو ہیں وہ بل گیٹس ہیں، دا ریچسٹ پرسن آف دا ورلڈ. آپ نے نام بھی سنا ہوگا اس کا، آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے مائکروسافٹ انوینٹ کیا، اور اس کی سب سے بڑی ایک ایگزامپل جو ہے وہ مائکروسافٹ ونڈوز ہے، جسے ہم کمپیوٹر میں ونڈو کرتے ہیں. یہ مائکروسافٹ کی ایک برانڈ ہے. آج کل موبائل فونز میں بھی ونڈوز چل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں، جیسے میری آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک بہت بڑی برانڈ جو ہے وہ مائکروسافٹ آفس کی ہے. اب یہ مائکروسافٹ آفس کیا کام سر انجام دیتا ہے؟ مائکروسافٹ آفس جو ہے یہ ہمیں اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز گھر بیٹھے ڈیٹا کو ایک ویل پرفارمنس میں کہہ لیں، ٹیکسٹ کی فارم میں یا گرافیکل فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے. تو یہاں پر میں آپ کو اس کی چند سافٹ ویئرز بتانے والا ہوں. مائکروسافٹ آفس اسٹینڈس فار، اس کی شارٹ فارم جو ہے وہ ایم ایس ہے. ایم ایس اسٹینڈس فار مائکروسافٹ. تو مائکروسافٹ آفس نے ہمیں ایم ایس ایکسل پرووائڈ کیا، ہمیں ون نوٹ پرووائڈ کیا، آؤٹ لک پرووائڈ کیا، ورڈ پرووائڈ کیا. اس کے علاوہ ہمیں پاور پوائنٹ پرووائڈ کیا. ٹھیک ہے جی، یہ پاور پوائنٹ ہے، یہ ایم ایس ورڈ ہے، یہ آؤٹ لک ہے، اور یہ ون نوٹ ہے، اور یہ ایم ایس ایکسل ہے. تو ہم نے اس سافٹ ویئر کے اندر جو سب سے پہلے استعمال کرنا ہے وہ ہے ایم ایس ورڈ. ایم ایس ورڈ ہے. تو ایم ایس ورڈ کے بعد ہم نے جو کرنا ہے وہ ایم ایس ایکسل ہے. ایکسل کے بعد ہم نے جو کرنا ہے وہ پاور پوائنٹ ہے. پاور پوائنٹ ہے، ایم ایس ورڈ ہے، اور ایم ایس ایکسل ہے. یہ تین ایسے میجر سافٹ ویئرز ہیں جو ہر آفس میں استعمال ہوتے ہیں. آپ کہیں پہ بھی گورنمنٹ اپلائی کرتے ہیں، آپ پرائیویٹ اپلائی کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ تینوں سافٹ ویئر جو ہیں یہ ضروری ہیں، کیونکہ یہ بیسک ہے. ان کا آنا ہمارے لیے لازم ہے اگر ہم نے کمپیوٹر سیکھنا ہے. تو آج میں آپ کو جس سافٹ ویئر کے بارے میں بتانا چاہوں گا وہ ہے ایم ایس ورڈ، مائکروسافٹ ورڈ. تو یہ اس کا آئیکن ہے. اس میں سب سے پہلے جو آئے تھے مائکروسافٹ 7 آفس تھا، اس سے پہلے بھی استعمال ہوتے رہے، بعد میں بھی موڈیفکیشن ہوتی رہی. آج کل 2019 چل رہا ہے، 2016 بھی چل رہا ہے، 2013 بھی چل رہا ہے، 2010 بھی چل رہا ہے، اور ان میں پھر موڈیفکیشن ہوتی ہی رہی ہے. اور اب جو 2019 چل رہا ہے، 2019 آفس چل رہا ہے. تو یہاں پر میں آپ کو اب ایم ایس ورڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں. تو یہاں پر آپ کو یہاں پہ مائکروسافٹ آفس کا یہ آئیکن نظر آ رہا ہوگا، یہ والا، جسے مائکروسافٹ آفس کہتے ہیں، یہ والا. تو اس کو ہم اوپن کرتے ہیں. یہاں سے کچھ اس طرح کا اس کا لے آؤٹ آتا ہے. مائکروسافٹ ورڈ ہے کیا چیز؟ واٹ از مائکروسافٹ آفس؟ تو آفس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. مائکروسافٹ آفس از یوزڈ فار اسپیشل پرپز آفس ورک سچ ایز اے ڈاکومنٹیشن، ورک شیٹ، پریزنٹیشن، ڈیٹا بیس. ان 3-4 مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ڈاکومنٹیشن میں کیا آ جاتا ہے؟ وہ ایم ایس ورڈ کی فائلیں ہو جاتی ہیں جس میں آپ ڈاکومنٹس کو سیو کرتے ہیں، آپ کمپوزنگ کرتے ہیں، آپ اس میں ایسے رائٹنگ کرتے ہیں، آپ اس میں مضمون نویسی کرتے ہیں. اس کی بڑی اگزامپل ہے جو میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ جب کالجز میں یا اپنے اسکولوں میں یا آپ اپنے مدارس میں اپنا ڈیٹا کمپیوٹر ایڈمیشنز کے لیے دیتے ہیں ادارے کو،
تو وہ جب آپ کی رول نمبر سلپیں یا آپ کے ڈیٹ شیٹس وغیرہ بناتے ہیں تو وہ بھی ان سافٹ ویئر میں بنتی ہیں. بہت ساری بکس جو ابھی تک آپ پڑھ چکے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ بھی کمپوزنگ جو ہے وہ مائکروسافٹ آفس میں ہوتی ہے. تو مائکروسافٹ آفس جو ہے اس کو آپ لکھ سکتے ہیں مائکروسافٹ آفس از یوزڈ فار، یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں مائکروسافٹ آفس یوزڈ فار composing editing essay writing table creating اور اس کے بعد پرنٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ. تو یہاں پر میں نے آپ کو اس کے چند جو بیسک یوزز ہیں وہ بتائیں. آپ اگر اس کو مزید جاننا چاہیں تو آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ مجھ سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. تو یہ اس کے جو ہیں میجر پارٹس ہیں. کمپوزنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آپ اس میں بکس کمپوزنگ کرتے ہیں، اس میں ایسے رائٹنگ کرتے ہیں، اس میں آپ مضمون ویسے لکھ سکتے ہیں، اردو بھی لکھی جاتی ہے اس میں، وہ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. ایڈیٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، گرافیکل ایڈیٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، آپ اس کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. گرافیکل ایڈیٹنگ کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، ایسے رائٹنگ کے لیے بھی، ٹیبل کریٹنگ بھی، آپ اس میں اپنے ٹیبلز بناتے ہیں، اس کے ذریعے ڈاکومنٹیشن کو پرنٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا مین پرپز ہے. آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اپنی بکس پہ. مائکروسافٹ آفس کے یوزز یہ والے ہیں، آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نوٹ کر لی ہوں گی. تو آج کے اس لیکچر میں نے جو بیسک چیزیں آپ کو بتائی ہیں وہ تھی یوزز آف کمپیوٹر، امپورٹینس آف کمپیوٹر اینڈ امپورٹینس آف مائکروسافٹ آفس. We also discussed about Microsoft Office product MS Word. تو ہم نے ایم ایس ورڈ کی پروڈکٹ کو بھی یہاں پہ ڈسکس کیا ہے اور اس کے چند جو ہیں یوزز وہ بھی یہاں پہ آپ کو بتائے ہیں. تو آپ یہاں پہ اس کی ہیڈنگ یوں بھی کر سکتے ہیں یوزز آف کمپیوٹر، سوری مائکروسافٹ ورڈ یعنی کہ مائکروسافٹ ورڈ کے استعمالات. تو وہ یہ والے ہیں، آپ ان کو نوٹ کر لیں. انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ہم ایم ایس ورڈ پہ کریں گے. ایک ایم ایس ورڈ ہے کیا چیز، اور اس کے بعد اس کا سارا لے آؤٹ آپ کو بتائیں گے کل کے لیکچر میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو نیکسٹ سٹارٹ کریں گے. امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی مکمل سمجھ آ چکی ہوگی. پھر بھی کسی قسم کی بھی آپ کو پرابلم ہے تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس.